السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے ایک دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے قرآن کی باتوں کو سنیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں عمل کرنے پر اللہ پاک ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میرے
میرے بندوں اور میری بندیوں، تم نے زمین پر صرف عمل کی نیت کر لی، زمین پر عمل کا ارادہ کر لیا، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم دنیا سے جا رہے ہو اور اللہ پاک ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما لے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، تو میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر اور حشر کا انکار کیا، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں، مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اگر ماں بہنیں اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہوگی۔ ماں بہنیں، دنیا سے جانے والے ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، آج وہ گھڑی آئی ہے، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکالا، محلے سے نکالنے کے بعد مجھے شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور ماں بہنیں، ہم تو دنیا کی مختصر سی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، حالانکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ،
اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، جس دنیا کی محبت میں بہن بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، جس دنیا کی محبت میں پڑوسیوں نے آپس میں تعلق خراب کیے ہوئے ہیں، جس دنیا کی محبت میں رشتہ داروں سے لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، جس دنیا کی محبت میں نہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، ارے دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی دکھی ہوتا ہے، ارے کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ارے کوئی اچھے مکان میں رہتا ہے تو کوئی جھونپڑے میں رہتا ہے، ارے دنیا کے زندگی میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، ہر ایک کی حالتیں الگ الگ ہیں، یعنی کوئی ایک حالت پر نہیں ہے، ہر ایک کی حالتیں الگ الگ ہیں، لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ۔ اور ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار آخرت کی زندگی کا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات بیان فرمائی، کیا فرمایا؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، دنیا میں کوئی کیسا بھی رہے، ارے فرما برداری کرے نافرمانی کرے، امیر ہیں غریب ہیں، شہر میں رہتا ہے دیہات میں رہتا ہے، اچھے مکان میں رہتا ہے جھونپڑے میں رہتا ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، آخرت میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کامیاب لوگوں میں کھڑا کیا ہے یا اللہ حفاظت فرمائے اللہ نے ناکام لوگوں کی صفوں میں ہمیں کھڑا کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے دنیا کی مختصر سی زندگی میں فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں زندگی گزارنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن اللہ فرماتے آخرت میں ساتھ میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی مجرمین لوگ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، دنیا کی زندگی میں ہم مسافر ہیں، جب کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو سفر میں سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کو اپنی منزل پر پہنچنے کی فکر لاحق رہتی ہے، دنیا کی 2 دن کی زندگی میں کیا خوشی منائے کیا غم کریں، دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے بندوں سے بھی کہا جاتا ہے، ایمان والی بندیوں سے بھی کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اپنے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کانوں سے غلط بات سنتے ہوئے اللہ سے ڈرو، آنکھوں سے کوئی چیز غلط دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو، زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ
سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ماں بہنیں، ہم دنیا کی زندگی میں سفر کرتے ہیں، ہمارا سفر عارضی سفر ہوتا ہے، وہاں سے واپسی بھی ہوتی ہے، لیکن آخرت کا سفر جہاں سے کبھی بھی واپسی نہیں ہونے والی، دنیا کے عارضی سفر میں ہم پوری تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ دنیا اصل تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں سن لو، یہ دنیا کا پورا نظام، یہ رات کا نکلنا، یہ رات کا وقت پر آنا، یہ دن کا وقت پر آنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو تمہارے لیے بنایا، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ تو اللہ فرماتے ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ تیاری تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ تم نے آخرت کے سفر کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ ہمیں آخرت کا توشہ سمجھاتے ہیں، واتقوا اللہ، آخرت کا توشہ یہی ہے، اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون، دنیا کی زندگی میں جو کچھ تم کر رہے ہو، چاہے کھلم کھلا کرتے ہو، چاہے چھپ کر کرتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، لیکن اللہ فرماتے میں ہر چیز کو جانتا ہوں، ہر چیز میرے علم میں ہے، تمہاری نیکی بھی میرے علم میں ہے، تمہاری برائیاں بھی میری علم میں ہیں۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا ماں بہن، اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہاں تو سکون ہی سکون ہے۔ بہتر زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، نو ٹینشن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا لمن اتقوا، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، فرائض کا اہتمام کرتے رہے، وہ کام جن کو اللہ نے کرنے کو کہا کرتے رہے، اور وہ کام جن سے اللہ نے بچنے کو کہا بچتے رہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کر لیتے ہیں، ارے انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن ماں بہنیں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں آخرت میں کسی پر بھی ظلم نہیں، جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو ماں بہنوں، کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر ذاتی کا معاملہ مت کرو، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری نافرمانیاں، سارے گناہ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، ممکن ہے زندگی میں سزا مل جائے، اور اگر زندگی میں نہ ملے تو وہ سزا موت کے بعد مؤخر کر دی جائے۔ سارے گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو زندگی میں دے دے، چاہے تو موت کے بعد دے دے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہوں کی سزا اللہ پاک مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں دے دیتے ہیں۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، اس لیے میں اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا، بیٹیوں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنے ماں کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے، ماں کو کبھی نہ رلائے، ماں کی کبھی نافرمانی نہ کرے۔ فرمایا جس نے اپنی ماں کو رلایا، جس نے اپنے باپ کو ستایا، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، مرنے سے پہلے دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ اور دوسرا، جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا، اس کو بھی مرنے سے پہلے ظالم کو بھی مرنے سے پہلے سزا ملتی ہے۔ ساس ہے تو بہو کا حق ادا کرے،
بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرے، بیٹی ہے ماں کا حق ادا کرے، ماں ہے بیٹی کے حق ادا کرے۔ یہ حقوق کی تفصیل ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی ہے۔ اور ماں بہنیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، دنیا کی زندگی میں ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ۔ حقیقت یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، اللہ فرماتے جس نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کسی کے ساتھ بلائی کا معاملہ، کسی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ اس نے کیا، حقیقت یہ ہے اس نے کسی کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ اس نے بلائی کا معاملہ کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ اس نے خیرخواہی کا معاملہ کیا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی برا کیا، اس نے کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کیا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حقوق کو پامال کرنے والے، حقوق کو ضائع کرنے والے کبھی زندگیوں میں سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھتے، ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنے والے اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں میں بات کیا کہنا چاہتا تھا، اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، قیامت میں کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ لیکن ماں بہنیں ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ یہ کورونا وائرس کا زمانہ ہم نے دیکھا، کئی لوگ دنیا سے ایسے گئے جن کو معمولی سردی تھی، معمولی سردی میں دنیا سے چلے گئے، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو معمولی کھانسی میں دنیا سے چلے گئے، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو معمولی بخار میں دنیا سے چلے گئے، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ لیکن ماں بہنیں اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اتنی پریشانیوں کا سامنا ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا۔ ارے دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، کئیوں کے انتقال کی خبر سنی، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھو، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا ہمیں بھی چھوڑنی ہوگی۔ دنیا سے جانے والے ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں، آج ہم گئے ہیں کل تمہاری بھی باری ہے۔ اسی کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا۔ ارے اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی۔ ارے اپنی آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط چیزوں کو سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو،
انسان سنبھل جا اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے. کتنے بھی اچھے سے اچھے بستر پر سوتے ہوں گے لیکن ٹھکانہ تو ایک نہ ایک دن مٹی ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کا نمبر باری باری آنے والا ہے. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے امتیوں سن لو, جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی دنیا سے جاتے ہیں, ارے دنیا ہر ایک کو چھوڑنی ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دنیا کی زندگی عمل صالح میں گزرے گی, پھر بھی ٹھکانہ آخرت ہے, ٹھکانہ قبر ہے, ٹھکانہ حشر ہے. اور دنیا کی زندگی نافرمانیوں میں گزرے گی, پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود, ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی دنیا سے جاتے ہیں, جب اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, گھر والے اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اگر اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوتے ہیں, اس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے, اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا خیال رکھا ہوتا ہے, تو وہ مردہ یا وہ قبر, وہ دنیا سے جانے والا مرد یا وہ دنیا سے جانے والی عورت کہتی ہے, جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو, جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو. اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بھی ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا وہ امتی جو دنیا سے جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوتا, اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہوتا, ارے اپنی منمانی زندگی گزاری, نہ کبھی نمازوں کی پرواہ کی ہے, نہ کبھی زبان کو سچا بنایا, ہر وقت اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزرتی ہے. بخاری شریف کی حدیث میں موجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ مردہ اپنے جنازے میں کہتا ہے, ہائے میری بربادی, ہائے میری تباہی, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے. اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے. تو ماں بینی آخرت کا سفر ہمارے سامنے بھی آنے والا ہے, لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں, عورتوں کے لیے کوئی لمبے چوڑے بیان کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا دین بہت مختصر دین ہے, آپ کے لیے کوئی لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہیں اللہ نے ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے, لیکن تم نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں, تم نے اپنے مرتبے کو پہچانا نہیں. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے. حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا, جنت کے 8 دروازے ہیں, یعنی 8 ڈور ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں. وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا. حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ 5 کام کیے, اس میں سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام. تم کیا سمجھتی ہو تمہارا دین بڑا مشکل؟ ہرگز نہیں, بلکہ تمہارا دین تو بہت آسان ہے. تمہارے لیے دین پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک تمہیں صحیح سمجھ عطا فرما دے کہ تمہارا دین پر چلنا کتنا آسان ہے. حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا. آج بہت سی عورتیں کہتی ہیں, ارے بچوں کی وجہ سے
نماز نہیں پڑھی جاتی، بچوں کی وجہ سے نماز کا وقت نہیں ملتا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال کسی عبادت کے بارے میں ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن ماں بہنیں تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، تمہاری ایک شان ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، آپ بچوں کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی باتیں کرتی ہیں، حالانکہ آپ کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے کہ بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہیں۔ ماں بہنیں، اللہ پاک نے تمہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے تمہارے مقام کو ذکر فرمایا، تمہارے مرتبے کو ذکر فرمایا ہے، تمہاری شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، بغیر کسی وجہ کے رمضان کے روزے نہ چھوڑے، ہاں مجبوری تھی کہ ان دنوں میں جب نمازیں معاف ہوتی ہے روزے بھی رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے مال دیا تھا تو زکوٰۃ کو ادا کیا، اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی اور اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کا ہر دروازہ اسے بلائے گا کہ اللہ کے بندی، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ یہ اللہ نے تمہیں مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، دیکھو آخرت کا سفر ہر ایک کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوگا، سب سے بڑا انعام اللہ پاک یہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، ملک الموت نمازوں کے اوقات میں مردوں کے لیے باتیں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ کتنے مومن بندے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ عورتوں کے لیے گھروں میں نماز کو ادا کرنا ہے، وہ عورتیں اور وہ مرد جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، صرف جمعہ کے ساتھ نماز کو خاص نہیں کیا، رمضان کے ساتھ نماز کو خاص نہیں کیا، عید کے ساتھ نماز کو خاص نہیں کیا، ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، ہمارے نبی نے موت کی سختیوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، میرے امتیوں موت کی سختی سے پناہ مانگو، موت کی کڑواہٹ سے پناہ مانگو۔ حدیث شریف میں موجود، جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہو، اس کا مرنے کا وقت بالکل قریب ہو، آخرت کا سفر بالکل قریب ہو، تو اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف کی وجہ سے کلمے کا انکار کر دیں، اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ سن سن کر وہ کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، میری امت کا وہ مرد یا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ماں بہنیں، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام کہ آخری وقت میں کلمہ مل جائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جس نے اپنی زندگی میں، جس کو اپنی آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہا ہو، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن ماں بہنیں، مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، باتیں ہم بہت سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے نماز کی پابندی کرنے والوں پر اللہ پاک رزق کی تنگی کو بھی دور فرما دیتے ہیں، عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ کل قیامت میں پل صراط سے گزرنا ہوگا، پل صراط کے راستے کو آسان فرما دیں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ امت پر اتنے حالات آئے، اتنی پریشانی آئی، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا، کرنے دھرنے والا اللہ ہے۔
آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن ماں بہنیں، ہم چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائے، نہ ہمیں کسی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے، نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، دنیا کی زندگی بھی سکون والی ہو، آخرت کی زندگی بھی سکون والی ہو، تو ہمیں بھی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ پاک اپنی بندیوں سے کہتے ہیں، چونکہ یہ عورتوں کا بیان ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک اپنی بندیوں سے کہتے ہیں، اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ لیکن ماں بہنیں، اس مبارک مجلس میں آپ نے اپنا وقت فارغ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہیں، تو ایک عمل آپ کو بتلا دوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی زندگیوں میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں، گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، اور یہ ہفتے میں اجتماع ہوتا ہے، ہمیشہ پابندی کے ساتھ آنے کا اہتمام کرو، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ تعلیم کو معمولی نہ سمجھو، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان میں نور ہے، وہ نور جب کانوں سے وہ نور کی آواز، یعنی حدیث پڑھنے والوں کی وہ آواز جو ہمارے کانوں میں آئے گی، کبھی نہ کبھی وہ کانوں کی آواز جو کانوں میں پہنچی ہے وہ دل پر ضرور لگے گی، اور انسان زندگی میں عمل پر آمادہ ہوگا۔ لیکن آج مجھے ایک مختصر عمل آپ کو بتلانا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ عمل میں اپنی طرف سے نہیں بتلاتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے، اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا، زندگیوں کی الجھنوں کو ختم فرما دے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مدینہ جانا مقدر فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پورا بدن کمزور ہو چکا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، بیمار صحابی کی عیادت کے لیے صحابی کے گھر پر تشریف لائے، اور ماں بہنیں، بیمار کی خیر خیریت کرنی چاہیے، بیمار کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، دیکھو ایک عورت ہے تو اپنے پڑوس کی کوئی عورت بیمار ہے ضرور خیر خیریت کو معلوم کر لیں، رشتہ دار بیمار ہے خیر خیریت کو ضرور معلوم کریں۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ تو ماں بہنیں، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اب صحابی کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابی سے، یہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعائیں کیا مانگتے ہو؟ اور ماں بہنیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص کر کے بیمار کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب کوئی حالات آ جاوے، پریشانی آ جاوے، بیماری آ جاوے، تو بیماری میں اللہ کو پکارو، اللہ پاک ضرور پکار کو سنتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا، بس اللہ کے نبی ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی، جیسے میں نے آپ کو بتلایا، ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی
زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم، دنیا کی زندگی ختم، تکلیف ختم۔ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ اب ہمارے نبی نے جب یہ دعا کو سنا، حالانکہ صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں، لیکن حدیث شریف میں لکھا ہمارے نبی نے صحابی کی اس بات کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ ماں بہنیں ہمیں نہ تھوڑی سی سردی برداشت ہوتی ہے، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ برداشت ہوتا ہے، تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک دعا بتلائی، اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب میں جو دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا، اور ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو دعاؤں میں ہے، طبیبوں کی حکیموں کی حکمت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یعنی پاورفل چیز ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، وہ دعا جہاں تک میرا اندازہ ہے اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے پڑھنے کی کوئی تعداد بھی فکس نہیں ہے، جتنا اللہ توفیق دے اتنا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے، کوئی دعا پڑھی ہے، تو یہی دعا ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے کاروبار کی تنگی کے معاملے میں پریشان ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ ارے قرض میں ڈوب چکا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ قرض سے عافیت سے نجات نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا، گھر میں جوان بیٹی، کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ پوری فرمائے گا۔ وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بگڑے ہوئے حالات میں معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ اب دعا کا ترجمہ بھی کتنا پیارا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، الہ العالمین تو ہماری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے، دنیا کی بھلائیاں تو ہمیں نصیب فرما دے۔ ماں بہنیں جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اس کی دکان کو، اس کے مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چونکہ دنیا کی زندگی پہلی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، یعنی نیک اعمال کا جذبہ نصیب فرمائے گا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا، پورے جسم میں کمزوری آ چکی تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو ماں بہنیں سارے وظائف بعد میں ہیں، پہلے 5 وقت کی نماز۔ آج کی اس مجلس میں 2
نیتیں کر کے جاؤ۔ نمبر 1 اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اگر 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، نمبر 1 5 وقت کی نماز ہے، نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی آ گئی۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتا، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، اللہ فرمائیں گے ارے آپ اگر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو گی، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو گی، یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ گی، اللہ پاک فرمائیں گے میری بندیوں دنیا والے تمہیں نیک سمجھے نہ سمجھے لیکن میں نے تمہیں اپنا ولیہ بنا لیا ہے۔ تو ماں بہنیں یہ 2 کام کرنے کی نیت کریں گے، 5 وقت کی نماز اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، گھر میں تعلیم کو زندہ کرو۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی مشغولی نے انسان کو اتنا بیزی کر دیا کہ دین سیکھنے کی ہمیں توفیق تک نہیں ہوتی۔ 10 منٹ کا وقت ہے، 7 منٹ کا وقت ہے، روزانہ ایسا نکالو اور گھر میں تعلیم کو ضرور زندہ کرو، ہفتے واری تعلیم میں ضرور تشریف لاؤ۔ یہ سارے اعمال اللہ کی ذات عالی سے امید ہے آخرت کو سنوارنے میں کام آئیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کے سمجھدار لوگ وہ ہیں جو دنیا کی مختصر زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال انہیں موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور میری امت کے ناسمجھ وہ ہیں جو دنیا کی مختصر زندگی اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ تو ماں بہن اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔